تاریخ بلاتی نہیں ہے ایسے لوگوں کو. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، میڈیا کیمپین چلا کر آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. حکمران ہو یا اپوزیشن پارٹیاں، سب کو سمجھ میں آ جائے گا اور لوگ بتائیں گے کہ تم نے اس تاریخ کے اس موقع پر تم نے کیا کردار ادا کیا تھا. بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ بائیکاٹ کی بات کرو تو اس پر کوسچن کرنے لگتے ہیں، آپ جہاد کی بات کرو تو اس پر مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں اور کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں قوم کو. تو بھائی اگر آپ کو کسی عالم دین کے جہاد کے فتوے پر مسئلہ ہے تو آپ بیان فرمائیے کیا کرنا چاہیے. آپ امریکہ کی مذمت نہیں کریں، آپ اسرائیل کے خلاف کھڑے نہ ہوں، آپ میں ہمت نہیں ہے. اگر کسی نے بات کی ہے تو آپ اس کو کنفیوز کریں اور لوگوں کو بددل کریں اور مذاق بنائیں اور میمز بنائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. آپ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ مسلمان امت کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں جو کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو کم از کم نوجوانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اب میں آتا ہوں اس وقت کہ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے یہ کیا تو یہ ہو گیا. دو باتیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں وقت کی کمی کے باوجود. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا فلسطین سے کیا تعلق ہے. بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ٹی وی پر، ابھی ان کی ہمتیں ذرا کم ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ایگریشن کی وجہ سے، آپ کے احتجاج کی وجہ سے. آپ احتجاج کرنا چھوڑ دیں، آپ آواز اٹھانا چھوڑ دیں. آپ کو ایسے اینکر ملیں گے جو کہیں گے اسرائیل کو تسلیم کر لو. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ حماس سے لا تعلق ہو جاؤ، فلسطین سے لا تعلق ہو جاؤ. لیکن آپ کا احتجاج اور آپ کا ایگریشن ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پیچھے رہتے ہیں. اس لیے احتجاج کا کم از کم فائدہ تو یہ ہوتا ہے. تو پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان کا تعلق یہ ہے، پاکستان تو بنا ہے 1947 میں، لیکن پاکستان کی تحریک تو پہلے سے چل رہی تھی. پاکستان کی جو تحریک چل رہی تھی آل انڈیا مسلم لیگ تھی. اس آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام جلسوں میں اگر کوئی قرارداد پاس ہوتی تھی، ایک یہ کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے خطہ ہونا چاہیے، اور دوسری قرارداد فلسطینیوں کے حق میں ہوتی تھی اور ان کے اوپر جو قبضہ کیا جا رہا تھا اس کے خلاف ہوتی تھی. 1929 میں لوگ کہتے ہیں کہ حماس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. 1929 آج سے کتنے سال پہلے؟ 25 چل رہا ہے نا، یہ 96 سال پہلے، 96 ایئرس پہلے. علامہ اقبال نے جو تقریر کی اور جو تحریر کی اس میں لکھا ہے کہ فلسطین میں ہمارے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں. یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے. اس وقت 96 سال پہلے کون سی حماس تھی اس وقت تو اسرائیل ریاست کی صورت میں موجود بھی نہیں تھا. اس وقت سے یہ سلسلہ جاری تھا. 1931 میں علامہ اقبال نے خود سفر کیا بہت بڑا، اور وہاں امین الحسینی صاحب نے ایک کانفرنس بلائی تھی، 70 ملکوں کے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. غلام رسول مہر صاحب بھی جنہوں نے اقبال کی تشریح بھی کی ہے، غالب کی بھی تشریح کی ہے. کسی کو پتا ہے یہ بات؟ غلام رسول مہر کا نام سنا ہے کسی نے؟ آپ میں سے کس نے سنا ہے؟ رجسٹرار صاحب نے سن لیا سب کے طرف سے فرض کفایت ہو گیا. تو یہ لوگ گئے تھے وہاں اور انہوں نے وہاں جا کر فلسطین کے اوپر زبردست تقریریں کی تھیں، ایک یکجہتی کا اظہار کیا تھا. 1937 میں کلکتہ میں ایک کانفرنس ہوئی فلسطین کے لیے. اقبال اس میں بیمار تھے، نہیں شریک ہو سکے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. اور اسی طرح پوری ہسٹری اٹھا کر 1940 میں 23 مارچ 1940 کو یہ لاہور میں جو منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، تو دوسری قرارداد فلسطین کے حق میں پیش کی گئی تھی. یہ ہے پاکستان کا ان کے ساتھ تعلق. پھر جب یہ اسرائیل کے قیام کی بات ہو رہی تھی تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ ناجائز ریاست ہے، ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو اہم بات بتاؤں، لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم پاکستان امریکہ کا دورہ کیا، وہاں مختلف ان کی میٹنگز ہوئیں، کانگریس سے ان کا خطاب ہوا. کانگریس کے اسپیکر نے ان کے خطاب کے بعد اپنا خطاب کیا اور ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، اسرائیل آپ سے بہت دور ہے اور آپ کا کوئی براہ راست اس سے معاملہ بھی نہیں ہے، تو امریکہ پاکستان کی یہ مدد کرے گا، یہ مدد کرے گا، یہ مدد کرے گا. وہ کون سا پاکستان تھا؟ وہ پاکستان جو نیا بنا تھا، جس پہ ملینز کی تعداد میں مہاجرین آ رہے تھے، جس میں سب الٹ پلٹ گیا تھا. یہ وہ پاکستان تھا جب ہمارے دفتروں میں کام کرنے کے لیے پنز بھی نہیں تھی. ہمارے بیوروکریٹس جو پرانے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ببول کے کانٹوں سے اپنی فائلوں کو سیتے تھے.
یہ وہ پاکستان تھا جو سمجھ میں پیدا ہوا تھا اور اس کو بڑھنا تھا. بہت بڑی بڑی چیزیں سامنے تھیں, پہاڑ تھے پریشانیوں کے. اس میں یہ پیشکش امریکہ دے رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہیں بہت کچھ آگے بڑھا دیں گے, تم اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو خان لیاقت علی خان نے, وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جینٹل مین, our soul is not for sale. ہم اپنی روح کو نہیں بیچ سکتے. یہ ہے ہماری پالیسی. اس لیے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ ڈاکٹر بلال کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ پہلے دن بھی مذہبی معاملہ تھا اور آج بھی یہ مذہبی معاملہ ہے. اس سے خام خواہ میں دستبردار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ایک دوسری سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنا وہ دائرہ بڑا کرنے کے لیے جو ہماری دینی معاملات ہیں اس کو پس پوچھ ڈال دیں اور ہم کہیں صرف انسانی بنیادوں پہ سوچیں. دینی بنیاد ویسے بھی انسانی بنیاد ہوتی ہے, یہ بات سمجھ لیجئے آپ. تو لیکن اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی بات کرتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی ریاست کوئی فوج قبضہ کر لے تو اس کے خلاف مزاحمت کرنا اور ویپنز کے ساتھ مزاحمت کرنا اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جائز ہے, لیجیٹیمیٹ ہے. حماس کی یہ مزاحمت لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے. ان کا ہتھیار اٹھانا یہ دنیا کے چارٹر کے مطابق بھی جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے, قانونی ہے, اور دین کے اعتبار سے تو ہے ہی. حماس ایک ڈیموکریٹک فورس ہے. 2006 میں یہ پورا الیکشن جیت گئے تھے, ان کو نہیں آنے دیا. یہ خدمت کرنے والی فورس ہے, یہ تربیت کرنے والی فورس ہے, یہ محبت کرنے والی فورس ہے. یہ تو اپنے قیدیوں سے بھی وہ سلوک کرتے ہیں کہ پھر وہ قیدی یہودی ہونے کے باوجود ان کی مالا جپتے ہیں اور ان کی سوسائٹی میں پرابلم پیدا کر دیتے ہیں. یہ سلوک کرنے والے ہیں جو بم گر رہے ہوتے ہیں اور انسانی قدروں کی اس میں یہ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس فورس کے خلاف جو بھی ہے وہ انسانیت دشمن ہے, وہ جینوسائیڈ کرنا چاہتا ہے, وہ ریزسٹنس کو توڑنا چاہتا ہے, اور جو بھی حماس پر کوسچن کرتا ہے وہ اسرائیل کا ساتھی ہے. یہ بات سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے. انہوں نے ہمارا فرض کفایہ ادا کیا ہے. پوری امت کی طرح 1 ارب 90 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں, 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں. اس لیے یہ ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کا فلسطین کے ساتھ. اور ہر دور میں چاہے ہمارے انٹرنل جتنے بھی مسئلے رہے ہوں, ہر دور میں حکومت پاکستان کا واضح جو اسٹانس رہا ہے وہ فلسطین کے حق میں رہا ہے, اسرائیل کے خلاف رہا ہے. بلکہ ہم تو 2 ریاستی حل کی بھی کوئی آواز ہوتی ہے تو اس کو بھی کل کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک ایفرٹ کی, ہم حکومت کے پاس بھی گئے, اپوزیشن کے پاس بھی گئے, اور ہم نے کہا آل پارٹیز ہونی چاہیے 7 اکتوبر کو. بالآخر حکومت نے کر لی. اس میں جو پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کو جو تحریر لکھ کر دی گئی تھی اس میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی گئی تھی. میں نے وہاں پر تقریر کی, پورے میڈیا نے دیکھا, دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے تھے, اور میں نے کہا کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہیں مانتے. ہم 2 اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ ون آف دا 2 اسٹیٹس تو جو ہے اسرائیل ہے, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو پاکستان کو ایک ہی اسٹیٹ کی بات کرنی چاہیے اور وہ فلسطین کی آزاد ریاست ہے, اور اسرائیل ایک ناجائز قابل ہے. اور اس پہ ہم نے اعلامیے میں سے, ڈکلیریشن میں سے 2 اسٹیٹس کے لفظ کو نکلوایا. الحمدللہ پورے پاکستان کی ترجمانی کی ہم نے. وہ پھر بار بار لیتے ہیں نا, ہم پھر ابھی میں ملنے گیا پرائم منسٹر سے, میں نے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں دنیا میں اقوام متحدہ کی قراردادیں. میں نے کہا اور بہت ساری قراردادیں ہیں, ضروری ہے کہ آپ مطلب اس موضوع پہ بات کریں. اول تو یہ کہ آپ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, ہسٹری نہیں پتہ ہوتی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے. اس کو تو عالمی عدالت نے سزا دے دی, لیکن دنیا میں ایک کرائسس ہے اس وقت جس پر ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہے. دنیا میں عملاً کوئی UN ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ ایسی کیا اقوام متحدہ ہے جو فیصلہ کرے اور عمل درآمد نہ کر سکے, جو مجرم قرار دے عالمی عدالت اور اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے, جو کشمیر کی قرارداد پڑے ہوئے 78 سال ہو گئے اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے. لیکن اگر امریکہ کا مفاد ہوگا یا بڑی طاقتوں کا مفاد ہوگا تو جنوبی سوڈان کو الگ کر دیں گے, ایسٹرن تیمور کو چند ہفتوں میں چند مہینوں میں انڈونیشیا سے جدا کر دیں گے, لیکن کشمیری 1 لاکھ شہید ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں کرے گا, اور فلسطینیوں کے حق پہ ڈاکہ پڑے تو اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتی. ابھی تو دنیا کو ری فریم ہونے کی ضرورت ہے, ایک نیا عالمی نظام لانے کی ضرورت ہے.
اور یہ کام یہ مسلم امہ کر سکتی ہے، اپنے اندر حوصلہ تو پیدا کریں، اپنے اندر کرش تو پیدا کریں. اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم مرے ہوئے ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں. وہ سارے لوگ جو نوجوانوں میں خاص طور پر یہ مایوسی پھیلاتے ہیں، در حقیقت وہ استعمار کے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ایجنٹ ہوتے ہیں. استعمار کیا ہے؟ استعمار کا مطلب ہوتا ہے وہ طاقتیں جو اپنی بالادستی چاہتی ہیں، اپنا نظام چاہتی ہیں، تو ان کے اعلی کار کے طور پر یہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے. ہمارے اپنے اختلاف 50,000، لیکن ہمیں پاکستان پر، اس کی سالمیت پر، اپنے دین پر اور اپنے جو عقائد ہیں اس کے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اس کے لیے جس سے بات کرنی پڑے ہمیں کرنی چاہیے.